First of all, thank you very much for having me here. Meesam, it was wonderful knowing کہ اتنا سارا انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے اردو میں, تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی جو ٹاک ہے وہ اردو میں ہی دوں تاکہ اس جو ذخیرہ ہے اس میں اور اضافہ ہو. تو ہاں جی, تو میری جو ٹاک ہے وہ پچھلی والی دونوں جو ٹاکس ہیں ان کو آگے ایکسٹینڈ کرے گی. دیٹس فائن, ونڈرفل. ہاں جی, پچھلی جو دو ٹاکس ہیں ان کو آگے ایکسٹینڈ کرے گی کیونکہ ایڈمنسٹریٹر کا کام بیسیکلی یونیورسٹی چلانا ہوتا ہے. اینڈ ہاؤ مینی آف یو, شو آف ہینڈس, یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریشن سائڈ پر ہیں, پیورلی ایڈمنسٹریشن. Awesome, we have few administrators, but most of us are students, right? I'm counting myself as a student as well. تو یہاں پر ہمارے پاس جو مقصد ہے اس ٹاک کا وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر شمسی صاحب نے کہا کہ یہاں سے ہم انسپائر کرنا چاہیں گے آئیڈیاز کہ ہم کس طریقے سے ڈسرپٹ کر سکتے ہیں اس انڈسٹری کو جو ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو زیبس میں بیٹھ کے یہ سب ووٹ ایک آئرونک بات ہے کہ میں آپ سے بولوں گا کہ کس طریقے سے ہم ان یونیورسٹیز کو ڈسرپٹ کر سکتے ہیں اس کے ایڈمنسٹریشن کی طور پہ. اور جہاں سے بات شروع ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ابھی ہمارے پاس اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز کیسے ہوتے ہیں, فیوچر ڈائریکشنس کیا ہیں, اور اس کے اندر ہم کس طریقے سے کیا ٹیکنالوجیز ہیں جس کے تھرو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں اس کے اندر سے وہی ہیں جو کہ پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی. میں بہت زیادہ اس کے ایگزامپلس کے اندر نہیں جاؤں گا, لیکن دیر آر فیو آرتھوگونل آئیڈیاز. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس آئیڈیا پہ جاتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس انڈسٹری کو, جو ہماری ایکیڈیمیا ہے, اس کو ڈسٹرپٹ کر سکتے ہیں, اور وہاں پر کیا پیرامیٹرز ہوں گے. میرا فوکس اس کے اوپر ہوگا. اچھا, بٹ اباؤٹ می, BVS پارٹس اسکول سے اسٹارٹ کیا, ڈڈ مائی انڈر گریجویٹ فرام ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی, پھر میں لمز سے ماسٹرز اور PhD کی. ملر ڈالن میں نے وہاں پر ایک ایز اے اسٹوڈنٹ گزارا, گفٹ یونیورسٹی میں پڑھایا, ہارورڈ میں پوسٹ ڈاک کی, نسٹ گیا, اینڈ ناؤ ایٹ موٹیو. اس پاتھ وے کا جو ایک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ لائک اے لاٹ آف پیپل, ڈاکٹر شمسی صاحب اور جو ایڈمنسٹریشن میں اور لوگ ہیں, بہت ساری ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا کر دیکھا وہاں پر کیا چیز کس طریقے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہارورڈ سے لے کر گفٹ اور نسٹ اور مختلف یونیورسٹیز جہاں پر ایز اے وزٹنگ پروفیشنل کے طور پہ کام کیا. پچھلے 3 سال سے, 2.5 ایئرس سے میں موٹیو میں ہوں, جو ایک کمپنی ہے, US بیسڈ کمپنی ہے, اور ہم ٹرکس کے لیے AI اسسٹڈ ٹولز بناتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹس نہ ہوں. اکارڈنگ ٹو ریسنٹ اسٹیٹسٹکس ہمارے کسٹمرس کے ایکسیڈنٹس ہماری پروڈکٹ لگانے کے بعد 50% کم ہو گئے, رائٹ. تو نتھنگ ٹو ڈو ود ایکیڈیمیا اور ہاؤ وی رن آر یونیورسٹیز, لیکن اس چیز کے اوپر کہ مشین لرننگ کو کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے, اور مور امپورٹنٹلی پیسے کمانے کے لیے, رائٹ. کیونکہ کمپنی کا کام پیسے کمانا ہوتا ہے, زندگیاں بچ جاتی ہیں, اس لیے لوگ ہمیں پیسے دیتے ہیں, رائٹ. تو میرا مین فوکس اس طرف ہے کہ جب میں ایکیڈیمیا میں تھا تو میں لوگوں کو پڑھاتا تھا, اور اب میں لوگوں کو ہائر کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور کہاں پر میرے پاس گیپ آتا ہے اور کہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں, اس کو بہتر بنا سکتے ہیں, تاکہ ہم اپنی یونیورسٹیز, اسکول, کالجز اور جو اس کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے ایجوکیشنل سسٹمس ہیں جیسے Karachi.ai کی ٹریننگز ہیں, ان کو کس طریقے سے ہم زیادہ اس کی افادیت بڑھا سکتے ہیں, تاکہ ہم پاکستان کے لیے, پاکستان کو ایک تو AI کی کمیونٹی میں ایک اسٹرانگ پوزیشن بنائیں, اور اس کی بیسس کے اوپر جو اپنی پرسنل گروتھ اور ملک کی گروتھ کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اچھا, تو اسٹارٹنگ فرام ناؤ اینڈ ہیئر کہ ابھی کس طریقے سے ہوتا ہے. تو جس اسکول سے میں پڑھا ہوں BVS, یہ 1859 میں اسٹیبلش ہوا تھا, رائٹ. تو ان کو جتنے اپنے پروسیسز بنانے تھے, جو کرنا تھا ایک ریگولر اسکول کے لیے, برک اینڈ مارٹر اسکول کے لیے, وہ بن چکے ہیں, اور بہت اچھی طریقے سے بنتے ہیں, اور سافٹ ویئرس آتی جاتی ہیں. جب کووڈ آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا, لیکن اسکولس بنے ہوئے ہیں اور اپنے پروسیسز بنائے ہوئے ہیں, اور بہت اچھی طریقے سے جکڑے ہوئے ہیں اس کے اندر کہ کس طریقے سے فیس کلیکٹ کرنی ہے, کیسے اسکیجولنگ کرنی ہے, ایڈمیشن کیسے کرنی ہے, آؤٹ رائچ کیسے کرنی ہے, رائٹ. اسی طریقے سے جو ہمارے پاس کالجز ہیں, جو تھوڑا سا ذرا نیا ٹرینڈ ہے, وہ ٹیکنالوجی کو بہت اچھی طریقے سے استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آؤٹ ریچ کرنی ہے, ہمیں مارکیٹنگ کرنی ہے, ہمیں لوگوں کو ذرا بتانا ہے کہ ہم کس قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تو ہمارے پاس کیا کریکولم ہے, کیا یونیک پروگرامز ہیں, کس قسم کی ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ان کے بارے میں پھر بھی تھوڑا بہت ان کو اپنی ویب پریزنس رکھنی ہوتی ہے. ہائر ایجوکیشن از سم پلیس جہاں پر ٹیکنالوجی بہت اچھی طریقے سے انٹیگریٹڈ ہے. آپ لوگ
جو لوگ زیبس میں پڑھ رہے ہیں وہاں پر آپ کا کوئی نہ کوئی LMS ہوگا, کوئی نہ کوئی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سسٹم ہوگا. تو یہاں پر مختلف ایگزامپلز ہیں مختلف یونیورسٹیز کے, ناسک کا, حبیب کا اینڈ سم ادر یونیورسٹیز, جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے فیکلٹی کے لیے مینجمنٹ کے لیے ٹولز ہوں گے, آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کو مینیج کرنے کے لیے ٹولز ہوں گے, اسٹوڈنٹ کو ایکسیس دینے کے لیے ٹولز ہوں گے. یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگین یہ ہمارے سسٹمس کو ایک طریقے سے آگے بڑھاتی ہیں اور جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے انٹیگریٹڈ ہے. اب سوال یہ ہے کہ یونیورسٹیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, اسکول بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, تو واٹ از دا وے فارورڈ, ٹھیک ہے نا. مختلف کمپنیز اپنے جو کور بزنس ہے اس سے بہت اچھی طریقے سے جل رہی ہیں. ایک بہت بڑا ایگزامپل نوکیا کا ہے کہ وہ بہت اچھے فونز بناتے تھے, ٹھیک ہے نا. ایسا فون تھا جو کہ اب کسی کو کھینچ کر مارے وہ بندہ مر جاتا تھا, فون نہیں ٹوٹتا تھا. بٹ دا کمپنی فیلڈ, رائٹ. وائی؟ بیکاز دے ڈڈ ناٹ اڈیپٹ اٹ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر جاوید شمسی نے بھی اس کے بارے میں بات کی, جواد نے بھی اس کے بارے میں بات کی کہ اگر آپ اڈیپٹ نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو پیچھے چھوڑ کے چلا جائے گا. جو ہمارے ایکیڈیمک انڈسٹری ہے مختلف قسم کی, یہ بھی ایک طریقے سے پیچھے ہوتی جا رہی ہے, اور انہوں نے بہت سارے اڈیپٹیشن کیے جو کہ ابھی دکھائی ہیں آپ کو, رائٹ. اور آگے اڈیپٹیشن جو آ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی میرے جو سے پہلے دو اسپیکرز انہوں نے بات کی ہے کس طریقے سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. جو میری جو پوائنٹ میں جو آرتھوگونل پوائنٹ پہ جانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, واٹ از دا گول بیہائنڈ دیٹ, اور اس کو ہم کس طریقے سے اس کو پہلے یہ سمجھیں کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, اور اس کے بعد واپس جائیں اور کہیں کہ AI ہمیں کیسے ہیلپ کرے گا. تو ایک چیز جو کہ آن لائن ایجوکیشن کے اندر اور جو فیوچر آف ایجوکیشن کے اندر بہت زیادہ کرٹیکلی آ رہی ہے, رادر دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک ہے انگیجمنٹ, اور یہ انٹرنیشنل لیول پر آ رہی ہے, اور دوسری ہے اوتھینٹسٹی, ٹھیک ہے نا. جو ہمارے پاس 2 دفعہ بات ہوئی کہ پاکستان میں اتنے سارے اسٹوڈنٹس آؤٹ آف اسکول ہیں اور اتنے سارے اسٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ کہلاتی ہے اوتھینٹک ایجوکیشن. آپ کو یاد ہوگا, آپ نے پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک کچھ پڑھا, پھر O لیولس کیا یا A لیولس کیے, پھر انٹرمیڈیٹ کیا. کیوں کیا؟ واٹ واز دا گول کہ آپ 8ویں جماعت میں اچھے نمبر لیں؟ کیا گول تھا؟ تاکہ یونیورسٹی جا سکیں, رائٹ. اب ایک بچہ ہے جو ایک گاؤں میں رہتا ہے جہاں پر اسکول ہی 5ویں تک ہے, یا ایک بچی ہے جو ایک اسکول میں جاتی ہے جو کہ اسکول ہی 5ویں تک ہے, اور اس کے باپ نے بول دیا ہے آگے اسکول تم دوسرے گاؤں نہیں جا سکتی. اس کو وہ مٹیریل پڑھنے کا کیا موٹیویشن ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ 5ویں کے بعد میں نے نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے نا. ایون اگر ایک بچہ ہے جو کہ 8ویں 9ویں تک پہنچ گیا ہے, لیکن اسے معلوم ہے کہ فائنینشیل کنسیڈریشن ایسی ہیں کہ آپ کو آگے نہیں پڑھنا, اور وہ انٹر میں جا کر کیلکولس پڑھتا ہے, کیا فائدہ اس کا؟ اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا, رائٹ. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو لیے اوتھینٹک بنائیں کہ اس کو سمجھ میں آئے کہ یار جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میرے کسی کام کا بھی ہے, یا پھر میں آج پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر مجھے کل میکینک کی دکان پہ لگنا ہے, رائٹ. دوسری چیز یہ کہ جو پڑھ رہا ہے اور جس کو واقعی میں وہ آگے تک جا سکتا ہے, وہ کیا واقعی میں اسے پڑھ رہا ہے یا صرف اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور رٹا لگا رہا ہے. دیٹ از کالڈ انگیجمنٹ. تو ایک چیز اوتھینٹسٹی ہے اور دوسری طرف انگیجمنٹ ہے, رائٹ. پاکستان کے اندر دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوتھینٹسٹی کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے, لیکن اتنا کرٹیکل نہیں جتنا پاکستان میں, رائٹ. کہ وہاں پر بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں, لیکن جب وہ ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اور پروگرام ہوتا ہے. پاکستان میں جو ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے وہ ایون جو BA بھی کر لیتا ہے اس کے لیے بھی آگے کیا راستہ ہے اس کو نہیں پتہ, رائٹ. تو جہاں پہ تک ہمارے پاس جو مین گول ہے فیوچر ڈائریکشن کا, وہ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم AI لے آئیں, ہم ML لے آئیں. گول یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں, اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے پڑھایا جائے کہ وہ واقعی میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں, وہ واقعی میں یہ جانے کہ یہ میرے کام کی چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس انگیجمنٹ کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل, آپ کے پاس بہت سارے استاد ہوں گے جو ہمارے پاس کچھ لوگ سفید بالوں والے ہیں یا میری عمر والے ہیں, وہ اپنے استادوں کو کہیں گے وہ استاد تھا جس نے واقعی میں ہم سے بات کیا, وہ ہمیں سمجھتا تھا, ہم اسے سمجھتے تھے, اور آپ لوگوں کے بھی ایکسپیرینس ہوں گے, رائٹ. لیکن ہر استاد ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے, کلاسز بڑی ہو رہی ہیں, ڈیجیٹل میڈیم بڑھ رہا ہے, تو دیر از این آرگیومنٹ کہ یہ چیز ٹیچرس کے خلاف جا رہی ہے, تھوڑی سی انگیجمنٹ کم ہوتی جا رہی ہے. جہاں پر AI کا کام ہے وہ یہ ہے کہ
کیا ہم یہ انگیجمنٹ بڑھا سکتے ہیں؟ کیا ہم واقعی میں ایک اسٹوڈنٹ کو جب وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم اس کو ایک ایسے فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ جہاں پر سمجھ نہیں رہا وہاں پر ہم کسی طریقے سے پکڑ لیں, ٹھیک ہے, اور پکڑ کے پھر اس کو بولیں بیٹا یہ چیز ایسے نہیں کرو. دوسری چیز یہ کہ جو اس نے سمجھ لیا ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے گیج کر سکیں کہ وہ کیا سمجھا ہے اور کس پوزیشن کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم زیادہ بڑے اسکیل پر جائیں, بلینڈنگ لرننگ, موکس اور ڈسٹینس ایجوکیشن اور ان چیزوں کے اوپر جائیں. آئی ٹاک اباؤٹ اٹ بٹ ان اے ویری شارٹ فیشن, کیونکہ ہم آلریڈی اسے کور کر چکے ہیں. اچھا, اب اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ کیا ہے یہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ ایک بیچ میں آئی تھی ویڈیو, یہ جو ہے نا یہاں پر انہوں نے بینڈس پڑے ہوئے ہیں جو سے کہ سینسر لگا ہوا ہے, اور یہ چائنا میں دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کیا واقعی میں فوکس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, کہ اگر فوکس نہیں کر رہا ہے تو پھر ٹیچر جو ریڈ لائٹ جل جائے گی, ٹیچر آئے گی, وہ یہاں پر تو نہیں بتائیں گے, ہنٹر ماریں گے, لیکن سم تھنگ وڈ ہیپن, رائٹ. میں زوم ان کر گیا. اچھا, تو اب دس از ون وے سم پیپل آر سیئنگ انگیجمنٹ ایسے ہونی چاہیے, بٹ انگیجمنٹ از مور دین دیٹ. انگیجمنٹ از ناٹ جسٹ کہ آپ واقعی میں اس وقت سامنے اپنی کتاب کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں. انگیجمنٹ کہ آپ اس کے اسکلز کو انہانس کریں, پارٹیسپیٹ کریں. جو انگیجمنٹ کے جو مین پیرامیٹرز ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کیا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, کہ آپ کو جو بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو جا کر کسی اور سے بحث میں استعمال کر سکتے ہیں, کہ آپ یہ کسی اور کو سمجھا سکتے ہیں, کسی اور کو آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر کچھ کرٹیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کیا اس کو پرفارم کر سکتے ہیں, کیا آپ ایموشنلی اس سے اٹیچڈ ہیں, کیا اس سے پڑھنے سے آپ کو ایک دم آہا مومنٹ جو ڈاکٹر صاحب نے بولی وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں جو کہ انگیجمنٹ کے اندر آتی ہیں. اب یہاں پر میرے پاس تھوڑی سی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو کہ دا ڈیک وڈ بی شیئرڈ, اور اس کے اندر آپ جا سکتے ہیں, نہیں اس کو زوم آؤٹ ہی رکھیں, رائٹ. اور انگیجمنٹ کے اوپر بہت سارے مٹیریل مل جاتا ہے کہ انگیجمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے. بلومز ٹیکسانومی ایک چیز ہوتی ہے انگیجمنٹ کے, ہمارے پاس انٹرنل انگیجمنٹ اور آبزرویبل انگیجمنٹ ہوتی ہے, رائٹ. ان کے اوپر آپ کو بہت ساری ڈیٹیل مل جائیں گی, بٹ دا گول از کہ صرف یہ بات نہیں کہ ہم اے آئی لیں اور کہیں یہ دیکھو یار ہم نے ٹیکنالوجی لے آئے. جب ہم اس اے آئی کو کوئی میننگ دیں گے تو وہ ہمارے لیے آگے نیکسٹ لیول پہ ہمیں ہیلپ کرے گا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر اے آئی کے ٹولز کچھ پچھلی بھی دو ہمارے پاس مائکروسافٹ کے ٹولز بھی آئے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ٹولز بولے, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اپنے کیا ٹولز ڈیولپ ہو رہے ہیں. سو دیر آر اے لاٹ آف ٹولز دیٹ آر اویلیبل. آئی وونٹ گیٹ انٹو ڈیٹیلز آف اسپیسیفک ونس, لیکن بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ابھی آئی مین دو چیزیں میں یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اور کہاں پر جا سکتی ہے. کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس جو بیہیویئر ہے وہ کیسا آیا, کتنی دفعہ وہ مسکرا رہا تھا, کتنی دفعہ وہ ہیپی تھا, کتنی دفعہ نہیں تھا, اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اینڈ سو فورتھ. یہ ایسی چیزیں جو ہمیں میجر کرنی ہیں. اچھا, ایک شو آف ہینڈس, کتنے لوگ آپ لوگوں میں سے سی ایس یا کمپیوٹر سائنس کے بیک گراؤنڈ سے ہیں؟ زبردست. کتنے لوگ ایجوکیشن اور لاء سے ہیں؟ ونڈرفل. اچھا, تو اب جب بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کے ٹولز بنانے ہیں تو ڈاکٹر شمسی کہیں گے کہ اس کے لیے آپ کو ڈیٹا چاہیے, وہ گراؤنڈ ٹروتھ چاہیے, وہ انفارمیشن چاہیے جس کی بیسس کے اوپر ہم ماڈلز بلڈ کر سکیں, رائٹ. تو اب جب ہم بات کرتے ہیں ماڈلز کی, اور ہم کہتے ہیں امریکہ میں جو بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ جب ایسے بیٹھتا ہے, جب چائنا میں بچہ بیٹھا ہوتا ہے اور ایسے بیٹھتا ہے تو وہ اچھا پڑھ رہا ہے, رائٹ. اب پاکستان میں اگر وہ بچہ ایسے بیٹھا ہوا ہے کسی چیز کے ڈر سے, یا اس کی کرسی ایسی کہ اسے ایسے ہی بیٹھنا پڑ رہا ہے, تو اب اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوگا کہ وہ کیسے سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے. تو جب ہم انہی ماڈلس کو, انہی پرابلمس کو پاکستان میں لے کر آئیں گے تو ساری چیزیں بدلنا شروع ہوں گی, اور ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ کس طریقے سے پاکستان میں اڈیپٹ ہوں گے. اینڈ ان مائی ویو دیٹ از اے ہیوج اپرچونیٹی, ٹھیک ہے نا. ملٹیپل پرابلمس پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور میں یہ بات تھوڑا سا کیونکہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں اس لیے میں بات کروں گا کہ جو بچے ہمارے آؤٹ آف اسکول ہیں, ویری انفارچونیٹ. جو ہمارے اسکول برے اسکولوں میں ویری انفارچونیٹ, لیکن جو اچھے اسکولوں میں وہ تو اچھا پڑھا دیں ہم انہیں, ٹھیک ہے نا. جو 20 لاکھ بچے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں, اگر ان میں سے 10% بھی اچھے نکلتے ہیں تو دین وی وڈ ہیو اے ویری پازیٹیو آؤٹ پٹ. تو جہاں پر ہمارے پاس 2-3 چیزیں, ایک یہ کہ بچوں کو جو اسکول آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو کیسے پڑھایا جائے, جو ہمارے پاس ڈفرینٹ کلاسز بنی ہوئی ہیں ان میں لوور کلاسز کے جو اسکولز ہیں
ساؤنڈز بیڈ بٹ دیٹ از ہاؤ اٹ از. ان کو ہم کس طریقے سے امپروو کریں. اور تیسری چیز یہ کہ جہاں پر ہمارے پاس اصولی طور پہ اچھی پڑھائی ہونی چاہیے, وہاں کے اسٹوڈنٹس کو ہم کیسے اوتھینٹک اور انگیجڈ رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمارے پاس ایک بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑی ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ جس طریقے سے ہمارا رٹا سسٹم ہے اور ہمارے سسٹمز کے اندر جس طریقے سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, وہاں پر اس انگیجمنٹ کو میجر کرنا اور اس کے بیسس پہ صرف ڈیٹا کلیکٹ کرنا. آپ صرف ایک کمپنی بنائیں جو کہ صرف بچوں کو صرف یہ بتاتی رہے کہ یہ جو بچہ ہے کہ آپ کی نظر میں یہ بچہ ابھی پڑھ رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے. یہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک ملٹی ملین ڈالر یا ملٹی ملین روپیز کمپنی بن سکتی ہے. اچھا, تو اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ کے اگین ہمارے پاس مختلف قسم کے ٹولس ہیں. یہ ایک ٹول ہے جو کہ اگین ریسرچ پیپر سے لیا گیا ہے. اس کے اندر جس طریقے سے بچہ بیٹھا ہوا ہے اور جو یہاں پر اس نے ڈرا کیا ہے ایک ٹول کے اندر, اس کے بیسس پہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کیا واقعی میں انگیج ہے یا نہیں ہے. اس کی میں نے بات کی. ہمارے پاس کچھ ورچوئل ریالٹی کے اندر فیوچر میں کام ہو رہا ہے کہ ہم اسسٹڈ یا پھر مکسڈ ریالٹی کے اندر کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں یا انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ لوگ واقعی میں اسٹوڈنٹس سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دس از ویئر وی آر ہیڈنگ ٹورڈس. یہ وہ مسئلہ ہے جو اے آئی حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور ہمیں ایز اے Karachi.ai کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کے اندر کہاں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ماڈل ڈیولپمنٹ کی طرف, ڈیٹا کلیکشن کی طرف, اسکولس کے اندر جا کر اس پرابلم کو سمجھ کر اس کو سالو کرنے کی طرف کہاں پر جانا چاہتے ہیں. یہ ہمیں ایز اے گروپ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر. اچھا جی, جو ٹیچنگ سپورٹ ہے اس کے اندر I'll just skip those slides کیونکہ میرے جو پچھلے کولیگ ہیں انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کے اندر بات کی کہ اسسمنٹس کیسی ہیں, کریٹنگ مٹیریل کیسے کرتے ہیں, موکس کس طریقے سے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں. ایک آدھ چیز ہے یہاں پر MIT بلاسم انیشیٹو ہے جو بلینڈڈ لرننگ کی طرف جاتا ہے, وچ از ویری انٹرسٹنگ, جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ نہ صرف آپ یہ کہیں کہ آپ کلاس روم میں پڑھائیں یا پھر آپ آن لائن جائیں, آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس آن لائن ریسورسز ہیں جس کو آپ کلاس روم میں استعمال کر سکتے ہیں, ٹیچر استعمال کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے, اور وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں اور وہ اس کے جو پریکٹس کوسچنز ہیں وہ کلاس روم میں کریں گے. تو دیٹ واز سم تھنگ دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ, جو کہ میرے خیال سے ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں اسکپ وہ نہیں کی تھی. اچھا جی, تو دس از ویئر وی آر گوئنگ جب ہم ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک اسکول ہے یا کالج ہے یا یونیورسٹی ہے, اس کے اندر ہم فرام این ایڈمنسٹریشن سائڈ کس طریقے سے چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جہاں پر ہمارے پاس اسکول کی طرف سے اسپیشلی جو چیز امپورٹنس رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسکول سے اپنے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں, لرننگ آؤٹ کمز جو ہم سیکھ رہے ہیں اسکول کے اندر, ان کو ہم اسکول سے نکالیں. ہم اس کے اوپر نہ لمٹ کریں کہ بھائی آپ نے ایگزام دیا, ایگزام ختم ہوا اور ایگزام کے بعد رزلٹ نکلا اور آپ کو ڈگری مل گئی یا آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اٹ. ہمارے پاس کس طریقے سے ہم اپنے اسکول میں کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور اس کے سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے, یہ چیز ہمارے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک گیپ ایگزسٹ کرتا ہے. ہمارے جو کریکولم ہے وہ کس طریقے سے میپ کرتا ہے ہماری پرابلمس پہ, اور ہم نے جو چیزیں سکھائی ہیں یا سیکھی ہیں وہ کس طریقے سے میپ کرتی ہیں ہماری پرابلم میں. یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پر ہم ہمارے ایجوکیشن اس کے اندر تھوڑی سی سلو ہے اس کو اڈیپٹ کرنے میں. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اے آئی بہت اچھی طریقے سے ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے ان بلڈنگ دوز سوشل میڈیا پلیٹفارمس اور سوشلائزنگ پلیٹفارمس. سوشل میڈیا تو ہمیں جہاں میں معلوم ہے فیس بک ہو گیا, یہ ہو گیا. سوشلائزنگ پلیٹفارمز یہ ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی انفارمیشن کو لوگوں تک ایکسچینج کریں. ٹیکنالوجی, اگر ہم ویب پہ رہتے ہیں تو وہ زیادہ سوشل میڈیا ہوتے ہیں, بٹ دیر آر ادر پلیٹفارمز جو کہ ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں. تو ہم کس طریقے سے ایک انٹریکشن بنائیں بٹوین جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے اور جو ہمارے اسکولوں میں ہو رہا ہے. اور یہ اگین لنک کرتی ہے ہماری اوتھینٹسٹی آف ایجوکیشن سے, کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں
کیا وہی چیزیں ہیں جو کہ باہر دنیا میں سوسائٹی میں لوگ فیس کر رہے ہیں, اور جو سوسائٹی میں فیس کر رہے ہیں کیا اس کی فیڈ بیک مل رہی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو, ٹھیک ہے نا, کہ اگر لوگ وقتی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو اس کو ہم کس طریقے سے فیڈ بیک دے رہے ہیں, اور اگر اسکولز اور کالجز کی اوپر فوکس کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے ہماری سوسائٹی کو امپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, جو ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کے اندر ایک میجر گول ہے وہ ہے ریسرچ پبلیکیشن. اور ریسرچ پبلیکیشن دونوں طرف سے, رائٹنگ ویل اینڈ ایکسپلیننگ ویل اینڈ کمیونیکیٹنگ ویل, رائٹ. اور ہمارے پاس اے آئی کے اندر سے بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں. یہاں پر میں فیوچر کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں. اٹس جسٹ اے لسٹ آف ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز جس کی بیسس جو کہ ہماری جو ایکیڈیمک رائٹنگ ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے. اس کے بارے میں اگین ملٹیپل ڈسکشنز ہو چکے ہیں تو آئی وونٹ گو انٹو ڈیٹیلز آف دیٹ اگین. لیکن ہمارے پاس بات یہی ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں جو کہ پہلے ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے کروانا چاہتے تھے کہ اسٹوڈنٹ لکھے, اور جو ڈاکٹر شمسی نے کہا کہ اٹ ول کل اور اٹ مے کل دا کریٹیوٹی. ایز این ایڈمنسٹریشن وی نیڈ ٹو تھنک کہ ہم اس کو کس طریقے سے ہینڈل کریں گے, کس طریقے سے ہم کہیں گے کہ ایک جو اسٹوڈنٹ نے لکھی ہے چیز وہ اس نے واقعی میں لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے. اور اس کے اندر وی کین ناٹ essentially stop students from using that, ٹھیک ہے نا, وہ جھوٹ بولیں گے زیادہ سے زیادہ. ہاؤ کین وی یوز دیز ٹولس جس کے اندر ہم انسٹیڈ آف ان کو یہ کہیں نہیں تم یہ نہیں کرو گے اور ازیوم کرو کہ 2021 میں تم پڑھ رہے ہو اور یہ چیزیں انوینٹ ہی نہیں ہوئی ہیں, ہمیں کسی طریقے سے ان کو اپنے سسٹم کے انٹیگریٹ کرنا ہوگا. ہمارے پاس ریڈنگ اسسٹنٹس ہیں, ہمارے پاس کمپوزنگ ٹولس ہیں, ہمارے پاس سرچ انجنز ہیں جو کہ ریسرچ پیپرس کو زیادہ بہتر طریقے سے لے کر آتے ہیں, ہمارے پاس نوٹ ٹیکنگ ہے. تو ایز این ایڈمنسٹریشن وی نیڈ ٹو تھنک, رادر ایڈمنسٹریشن اینڈ ایکیڈیمکس وی نیڈ ٹو تھنک کہ ہم اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی کس طریقے سے انکارپوریٹ کریں گے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں, بنسبت اس کے کہ ہم اس سے لڑائی کریں اور کہیں کہ یہ تو استعمال ہی نہ کریں. ٹھیک ہے. تو AI has the power to disrupt current education management and administration. Those who are not ready for it will be left behind in the wake of change very quickly. تو یہ اگر ہم اس چیز کو اڈیپٹ نہیں کرتے ہیں تو اگر جو ہمارا ابھی آلریڈی ایکیڈیمک سسٹم ایک پوزیشن کے اوپر ہے وہ اور پیچھے جانا شروع ہو جائے گا. تو وی نیڈ ٹو ریئلی تھنک کہ ہم اس کو کس طریقے سے اڈیپٹ کریں. دوسری چیز یہ کہ جو گول ہے AI کا, رادر ٹیکنالوجی کا, وہ ریئرلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی استعمال کریں اور کہیں یہ چیز ہے اور ہم نے استعمال کر لی, رائٹ. ٹیکنالوجی کسی وجہ سے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور جب AI ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس کو ہم اگر ڈسٹرپشن کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیوں ہم اس ٹیکنالوجی کی طرف جائیں. اگر ہمیں نہیں جانے کی ضرورت ہے تو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیوں نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اوتھینٹسٹی اور انگیجمنٹ آر دا ٹو پیرامیٹرز جو میرے حساب سے آر کی ڈرائیور جس کی تھرو ہم AI کو استعمال کر سکتے ہیں اور ڈسٹرپشن کریٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.